السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم رباعیات 7ویں جماعت کی جو کتاب ہے اس کے رباعیات کو دیکھیں گے۔ تو پہلی رباعی ہے ہماری کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے آتا ہے، کرتے ہیں ذری سی بات پہ فخر خسیس، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ کم ظرف کی مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ کم ظرف یعنی کہ خالی برتن جس میں تھوڑا سی کوئی چیز اگر ڈال دی جائے تو وہ کیسا آواز کرتا ہے؟ بہت زیادہ آواز کرتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف کم عقل لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ذرے سی دولت اگر مل جائے تو وہ بھر بھر کے آتے ہیں، کہتے ہیں ذری سی بات پہ فخر خسیس، ذری چھوٹی چھوٹی چیزوں باتوں کے لیے وہ کیسے کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرتے ہیں، جبکہ تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ تو اگلا رباعی ہے ہماری گلشن میں پھروں کے صحرا دیکھوں، یا مدن کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ یہ انیس میر ببر کی ہے۔ تو انیس یہاں پہ قدرت کا یعنی کہ ہماری دنیا کے تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گلشن میں پھروں کے صحرا دیکھوں، گلشن دیکھوں، باغات دیکھوں، یا صحرا ریگستان دیکھوں، یا معدنیات دیکھوں، پہاڑ دیکھوں، دریا دیکھوں، کیا کیا دیکھوں، سب ہر طرف جس طرح بھی دیکھتا ہوں قدرت کے ہی جلوے ہیں۔ اور وہ کیسا محسوس کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ بس میں تو حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے میں ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھوں۔ اگلی رباعی ہے ہماری گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوے ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ تو جیسے کہ انیس نے اپنی آخری رباعی میں بھی قدرت کی تعریف کی تھی، اس میں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے۔ صبا یعنی کہ ہوا بھی جب چلتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا ذکر کر رہی ہے۔ اور بلبل کی زبان پر گفتگو تیری، بلبل بھی جب اپنی آواز کرتی ہے تب بھی وہ اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ ہر رنگ میں جلوے ہیں خود تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جہاں بھی دیکھیں ہم قدرت کا ہی وہی رنگ ہے۔ جس پھول کو سونگھتا ہوں اس میں بو تیری، جو بھی پھول ہے باغ میں وہ سب سونگھتا ہوں تو اس میں بھی بو تیری ہی آتی ہے۔ تو اگلی رباعی ہے ہماری لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز دوا کھاتے ہیں۔ تو یہ حسین امجد کی رباعی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ہماری دعاؤں میں اثر باقی نہیں رہا اور ہماری دعائیں مقبولیت کا درجہ نہیں پا رہی، کیونکہ ہم حرام لقمہ کھا رہے ہیں، حرام کھانا کھا رہے ہیں، تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ یہ بات ایسی ہوئی کہ جیسے بغیر پرہیز کے دوا کھانا، جس سے مرض دور نہیں ہوتا، مرض کو دور کرنا ہو تو دوا کھانا بھی ضروری ہے اور پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چند چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہماری دعائیں اثر کر سکے۔ تو اگلی رباعی ہے ہماری جب تک بس چلے کھا لو کھا لو، سائل کو کبھی نہ اپنے در سے ٹالو، ممکن ہے کسی روز ہما بھی پھنس جائے، ہر ایک طائر کو تم ڈانا ڈالو۔ تو یہ حسین امجد کی رباعی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بس چلے، جب تک ہم سلامت ہیں، ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہم استطاعت رکھتے ہیں کسی کو کھلانے کی، تو کھلا لو اور خود بھی کھا لو۔ سائل یعنی فقیر جو ہوتے ہیں ان کو اپنے در سے، اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت بھیجو، ان کو کبھی نہیں ٹالو۔ ممکن ہے کسی روز ہما بھی پھنس جائے، ہر ایک طائر کو تم ڈانا ڈالو۔ کبھی کبھی چڑیاں وغیرہ بھی ہمارے گھر کے پاس آ جاتی ہے تو ان کو بھی طائر یعنی چڑیاں پرندوں کو بھی دانا ڈالنے کی بات کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس عرصے حیات کو نیک کاموں اور خیر و خیرات میں مشغول کر دو، کیونکہ ہماری جب تک زندگی ہے ہم تب تک اپنے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو، اچھا دکھا ہو کچھ بھی تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔